بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور پھر محمد بن عمر واقدی متوفا 207 ہجری، یہ عظیم الشان مؤرخ کہ اہل اسلام کی سب سے مشہور ترین تاریخ طبری کہ محمد بن جریر بن جزیر طبری متوفا 310 ہجری، انہوں نے اپنی تاریخ میں سب سے زیادہ جس مؤرخ کی کتابوں سے استفادہ کیا وہ محمد بن عمر واقدی متوفا 207 ہجری۔ یہ محمد ابن عمر، جب ان سے کہا گیا اے محمد ابن عمر آپ ہمیں علی ابن ابی طالب سے متعلق کچھ بتائیں، تو ایک جملہ کا اور سمندر کو کوزے میں سمو دیا کہ جس طرح آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کا ایک الگ معجزہ رہا، اور امام الانبیاء سید الرسل ختمی مرتبہ کے معجزے کا نام علی ابن ابی طالب، وہ علی جس کا کوئی عدیل و بدیل نہیں، کوئی صحیح و شریک نہیں۔ اور اس کے بعد امام احمد ابن حنبل جن کی وفات 241 ہجری میں ہوئی۔ باقی 3 ائمہ فقہ، امام شافعی، امام مالک ابن انس، اسی طرح سے تیسرے امام، یہ تینوں مل کر امام احمد ابن حنبل کی برابری نہیں کر سکتے۔ اکیلے احمد ابن حنبل 2.5 لاکھ احادیث کے حافظ ہیں۔ ان کا بیٹا عبداللہ بن احمد بن حنبل جس کی وفات 290 ہجری میں ہوئی، ایک دن اپنے باپ سے سوال کیا ما تقول فی تفضیل الصحابہ، اے بابا آپ کا تفضیل صحابہ سے متعلق کیا نظریہ ہے؟ صحابہ کرام میں کون سب سے افضل ہے؟ پھر دوسرا درجہ کس کا ہے؟ تیسرا درجہ کہا سب سے پہلے عبداللہ بن عثمان بن عامر المعروف ابو بکر، پھر عمر ابن خطاب، پھر عثمان بن عفان، پھر طلحہ، پھر زبیر، پھر عبد الرحمن بن عوف مکی، پھر سعد بن ابی وقاص، کچھ نام گنوائے ثم سکتا، پھر خاموش ہوا۔ بیٹا ٹک ٹکی باندھے باپ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ احمد ابن حنبل نے پوچھا عبداللہ کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا بابا اتنے نام گنوا دیے علی کا نام نہیں لیا، اتنے نام بتائے علی کا نام ذکر نہیں کیا۔ کہا بیٹا تمہارا سوال غلط ہے، اپنا سوال درست کرو، تم نے مجھ سے اصحاب رسول سے متعلق پوچھا۔ علی من اہل البیت لا یقاس بہم احد، علی کا تعلق اہل بیت سے جن کے ساتھ کسی بھی انسان کا تقابل ممکن ہے۔ یہ امام احمد ابن حنبل جن کی وفات 241 ہجری میں ہوئی، اور اس کے بعد پھر امام نسائی ائمہ اربعہ میں سے میں نے ایک کا نام لیا، پھر صحاح ستہ، یہ 6 کتابیں جو امام حسن عسکری کے زمانے میں لکھی گئی، ان میں سے ایک کتاب جو امام نسائی نے لکھی ہے، یہ امام نسائی کہ قرآن کے بعد اہل تسنن جن 6 کتابوں کو مانتے ہیں، ایک کے مؤلف ہیں۔ جب یہ شام گئے دیکھا ہر شخص مولا متقیان سے متعلق دشنام ترازی کرتا ہے، غلط باتیں کرتا ہے، ناروا باتیں کرتا ہے، تو پھر انہوں نے کمر ہمت باندھی اور جامع اموی، آپ میں سے جو زیارات کے لیے شام جا چکے آپ نے مسجد جامع اموی کو دیکھا ہوگا، کتنی وسیع و عریض ہے۔ یہاں بیٹھے اور ہر روز ممبر پر بیٹھ کر امیر المومنین کی شان میں ایک مستند حدیث پڑھتے تھے، اور خود سے پیغمبر اسلام تک سلسلہ سند ذکر کر کے اس حدیث کو ناقابل تسخیر بیان کرتے ہیں۔ اور پھر کئی دن تک تقریباً 110 احادیث، معتبر ترین احادیث جو ہر طرح کے تذبذب و تشکیک، شک و ریب سے ماورا بالاتر، انہیں بیان کیا اور پھر انہیں مرتب کر کے کتابی شکل میں لائے اور اس کا نام خصائص علی رکھا۔ اہل شام جو مفتی، ہر طرف کی خبر پھیل گئی، امام نسائی اتنا بڑا عالم ہر روز علی سے متعلق ایک حدیث بیان کر اسے کتابی شکل میں مرتب کر، سب جمع ہوئے، آ کر اصرار کیا کہ ہم نے سنا
تم ہر روز علی سے متعلق بات کرتے رہے، ہم نے تمہیں نہیں روکا، برداشت کیا، لیکن اب تم ایسی ہی ایک کتاب فلاں شخصیت سے متعلق لکھو جس کا تعلق شام سے، اس سے متعلق بھی ایسی حدیثیں بیان کر، ایسی کتاب لکھو۔ کمال جرأت کے ساتھ امام نسائی نے جو جواب دیا کہ کیا لکھوں، میں نے تو کوئی حدیث نہیں سنی، میں نے تو اس شخص سے متعلق پیغمبر کی زبان سے کوئی حدیث نہیں سنی، کل ہی تمہیں بیان کرنا پڑے گا ورنہ شام سے زندہ واپس نہیں جا سکتے۔ کہا اچھا سننا چاہتے ہو؟ میں نے تو پیغمبر کی زبان سے ایک ہی جملہ سنا ہے اس شخص سے متعلق۔ سب نے کہا چلو وہ ایک بتا دو۔ کہ پیغمبر نے فرمایا اس شخص سے متعلق، اللہم لا تشبہ بطنہ، پروردگار کبھی بھی اس شخص کا شکم سیر نہ ہو، کبھی بھی اس کا پیٹ نہ بھرے۔ اہل شام نے اتنا مارا، امام نسائی کی ساری پسلیاں ٹوٹ گئی، زخمی حالت میں آپ کو مکہ منتقل کیا گیا۔ جب آپ حج کے لیے جاتے ہیں، خانہ کعبہ کے دروازوں میں سے، مسجد الحرام کے دروازوں میں سے ایک دروازہ، اس دروازے کے قریب آپ کی قبر ہے، شہید راہ عشق علی امام نسائی، جنہوں نے ناقابل تسخیر کتاب لکھی اور اس میں عجیب و غریب روایات کو جمع کیا۔ متوفا 303 ہجری۔ اس کے بعد امام طبری نے کیا کہا؟ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، یہاں تک کہ پھر امام طبرانی جن کی ولادت 260 ہجری میں ہوئی، وفات 360 ہجری میں ہوئی، موجم الاوسط میں امام طبرانی پہاڑ سے وزنی نام ہے، یہ جملہ لکھا، کہا جس طرح سے نصوص کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، جس طرح اللہ کا دشمن کافر ہے، رسول کا دشمن کافر ہے، اسی طرح سے علی ابن ابی طالب کا دشمن بھی کافر ہے۔ یہ امام طبرانی۔ یہ امام طبرانی نے لکھا، اور اس کے بعد پھر صاحب مستدرک علی صحیح ہے امام حاکم نے نیشاپوری، متوفا 405 ہجری۔ امام حاکم نیشاپوری وہ شخصیت ہے کہ امام اسماعیل بخاری جنہوں نے صحیح بخاری لکھی، امام مسلم بن حجاج جنہوں نے صحیح مسلم لکھی، 6,000 احادیث جمع کی، اور وہ معیارات یعنی لاکھوں احادیث میں سے 6,000 حدیثیں نکالی، ان کے معیارات موازین جو معین کی، انہی معیارات پر جو احادیث پوری اترتی تھی، اور امام اسماعیل بخاری اور امام مسلم بن حجاج چھوڑ گئے اور بیان نہیں کیا، ان احادیث کو اکٹھا کیا۔ کس نے؟ امام حاکم نیشاپوری جن کی وفات 405 ہجری میں ہوئی، مستدرک علی صحیحین۔ امام اسماعیل بخاری نے فضائل علی میں صرف 3 احادیث لکھی اور تینوں ناقص لکھی، تینوں ادھوری لکھی۔ امام حاکم نیشاپوری نے آ کر ان احادیث کو پھیلایا اور انہی معیارات پر جو پوری اترتی تھی اور زیادہ بیان کیا اور احادیث کو مکمل کیا۔ ان میں سے ایک حدیث جسے میں سمجھتا ہوں حدیث غدیر کے بعد، من کنت مولا ہو فہذا علی المولا کے بعد دوسرے مرحلے میں جو علی علیہ السلام کی خلافت پر، امامت پر نص سے صریح ہے، ناقابل تردید ہے، اسے امام حاکم نیشاپوری نے مکمل کیا۔ باقی محدثین نے، علی متقی ہندی نے کنز العمال میں، امام اسماعیل بخاری نے، مسلم بن حجاج نے، باقی محدثین نے اسے آدھا ذکر کیا اور انہوں نے آ کر اسے مکمل کیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر خود پیغمبر نے 84 جنگیں لڑی، 27 میں خود شرکت فرمائی، اور امیر المومنین نے 83 جنگوں میں شرکت فرمائی، غزوہ تبوک میں تشریف نہیں لے کے گئے، اس لیے کہ پیغمبر نے طویل سفر طے کرنا تھا، روم جانا تھا، اور اب خطرہ تھا کہ جب اتنی بڑی تعداد میں 30,000 مسلمان مدینے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ممکن ہے منافقین حرم رسول کو اور صحابہ کرام کی نوامیس کو نقصان پہنچائیں، ان کے اموال کو لوٹیں، مدینے پر قابض ہو جائیں۔ تو پیغمبر نے علی کو اپنا نائب بنایا اور خود 30,000 کا لشکر لے کر روم کی طرف چلے، اور پھر وہ منافقین جو منصوبے بنا کے بیٹھے تھے کہ جب پیغمبر چلے جائیں گے صحابہ کے ساتھ تو ہم اس طرح سے نوامی سے مسلمین کو اپنے قبضے میں لیں گے اور مسلمانوں کے اموال
ان کی املاک کو اپنے قبضے میں لے گئے۔ جیسے ہی پتہ چلا کہ پیغمبر علی کو چھوڑ گئے، امیدوں پر پانی پھر گئے۔ اب انہوں نے دوسری چال چلی اور تانا زنی شروع کر دی۔ ہر گلی جہاں سے علی گزرتے یہ روک کے کہتے کہ اب علی پیغمبر کے کندھوں پر بار خاطر بن گئے، اب پیغمبر علی سے اکتا چکے، اس لیے سب کو لے کے گئے، علی کو چھوڑ کے گئے۔ جس گلی میں علی چاہتے ایسی آوازیں سننے کو ملتی۔ مرد خواتین جب مسلسل یہ جملے سنے، مولا متقیان نے زیرہ پہنی، خود پہنا، گھوڑے پر سوار ہوئے، تلوار لی اور گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے پیغمبر اسلام سے ملحق ہوئے۔ جب پیغمبر نے ایک مقام پر مولا متقیان سے ملاقات ہوئی، پوچھا علی میں نے آپ کو مدینے میں چھوڑا تھا، آپ یہاں کیوں آ گئے؟ تو ساری رویداد بیان کی کہ اس طرح سے مجھ پر تانا زنی ہو رہی، آپ مجھے ساتھ لے چلیں۔ اب پیغمبر نے جو حدیث بیان کی، باقی تمام محدثین نے اسے ناقص اور ادھورا بیان کیا، لیکن امام حاکم نشابوری نے اسے مکمل بیان کیا۔ یہ نص سری ہے، ناقابل تردید، دنیا حدیث سے تعلق رکھنے والے افراد اس کا وزن کر سکتے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا اے علی، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے؟ فرق یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہاں تک سب نے لکھا، اگلا جملہ کسی نے نہیں لکھا۔ اگر اگلا جملہ حدیث کا لکھ دیا جائے پھر سب کی خلافتیں ختم ہو جائیں گی، پھر صرف علی خلیفہ رہ جائیں گے۔ لیکن امام انہوں نے تحریر کیا، حاکم نشاپوری نے جرأت کا مظاہرہ کیا اور مستدرک علی صحیحین میں اس حدیث کو مکمل کیا۔ کہا یا علی لا ینبغی ان اذهب الا وانت خلیفتی، اے علی ایسا ممکن نہیں کہ میں دنیا سے چلا جاؤں اور آپ کو اپنا خلیفہ معین نہ کروں۔ یہ امام حاکم نشاپوری جن کی وفات 405 ہجری میں ہوئی، اور پھر امام غزالی صاحب احیاء العلوم جن کی وفات 505 ہجری میں ہوئی، پہاڑ سے وزنی نام، یہ عارف اور عالم اور مفسر، انہوں نے اپنی کتاب سعد السعود کے صفحہ نمبر 284 پر یہ جملہ لکھا کہ اس کائنات میں علی وہ واحد شخصیت ہے جس کا علم لامتناہی ہے، جس کا علم لامحدود ہے۔ اس کے بعد پھر جناب جار اللہ زمخشری، امام واقعاً امام ادب ہے، اور یہ جار اللہ زمخشری صاحب تفسیر کشاف جن کی وفات 538 ہجری میں ہوئی، یہ بھی خلیل بن احمد فراہیدی کی طرح سے اپنی زبان سے علی کا ذکر کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا اب ہر وقت علی کی بات کیوں کرتے ہیں، علی کا نام کیوں لیتے ہیں؟ تو یہ جملہ کا جار اللہ زمخشری صاحب تفسیر کشاف متوفہ 538 ہجری کہا میں اللہ کے بعد اور محمد مصطفیٰ کے بعد مسلسل اپنی زبان سے علی کا نام اس لیے لیتا ہوں کہ جس طرح اصحاب کہف کا کتا ان کی معیت میں ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے سعادت مند اور کامیاب ہو گیا، تو میں علی کا نام لے کر اور علی سے محبت کر کے کیوں کر ناکام و نامراد رہ سکتا ہوں۔ اور اس کے بعد صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی متوفہ 606 ہجری، انہوں نے سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 61 کے ذیل میں یہ جملہ لکھا کہ قرآن میں یہ جو انفسنا کا لفظ ہے یہ بتا رہا ہے کہ علی نفس نبی، علی جان نبی، علی روح نبی ہے، لیکن علی صرف ایک صورت میں نفس مصطفیٰ قرار پا سکتے ہیں کہ جتنے فضائل اور جتنے کمالات اللہ نے محمد مصطفیٰ میں رکھے ہیں وہ سارے کے سارے علی میں موجود ہونے چاہیے۔ اگر ایک بھی فضیلت، ایک بھی شرف، ایک بھی کمال پیغمبر میں ہو لیکن علی میں نہ ہو تو پھر علی نفس نبی قرار نہیں پا سکتے۔ پھر قرآن کی یہ آیت قیامت تک کے لیے محتاج مصداق رہ جائے گی۔ اس کا مطلب یہ کہ جو کمالات اللہ نے ذات مصطفیٰ میں رکھے وہ سارے کمالات اللہ نے ذات مرتضیٰ میں رکھے۔
یہ صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی ہیں. اور اس کے بعد پھر آگے چلے جائیں، وقت ختم ہو رہا ہے، بس 2 سے 3 جملے اور عرض کروں. یہاں تک کہ ابن عساکر جن کی وفات 571 ہجری میں ہوئی، یہ ابن عساکر دنیا اسلام میں جو تاریخیں لکھی گئی سب سے بڑی اور جامع تاریخ ابن عساکر نے لکھی. تاریخ مدینہ تو دمشق 160 جلدیں، اور 160 جلدوں میں سے 3 جلدیں صرف اور صرف مولا متقیان علی ابن ابی طالب سے متعلق لکھی. اس کے بعد امام جوزی جن کی وفات 579 ہجری میں ہوئی، انہوں نے کتاب الموضوعات تحریر کی، اور اس کتاب میں 16,000 جھوٹی احادیث کو جمع کیا اور کہا کہ ان احادیث کو پیغمبر سے منسوب کیا گیا، یہ سب جعلی ہیں، جھوٹی ہیں. الموضوعات 16,000 احادیث لکھی منسوب ہے پیغمبر سے جو جعلی ہیں. اور اس کے بعد یہ جملہ کا ان 16,000 میں سے کوئی حدیث علی سے متعلق نہیں ہے، اور کوئی بھی جھوٹی حدیث علی سے متعلق اس لیے نہیں ہے کہ اللہ نے علی کو اتنے زیادہ فضائل عطا کی اور پیغمبر نے علی کے اتنے زیادہ فضائل بیان کیے کہ اب علی کے شیعوں کو اور علی کے محبوں کو اور علی کے چاہنے والوں کو علی کی فضیلت میں کوئی جھوٹی حدیث گھڑنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. بس بس وقت ختم ہو گیا. تو اس کے بعد علامہ جلال الدین سیوطی اس سلسلے کو اور اس فکر کا نتیجہ میں دوسری مجلس میں عرض کرنے کی کوشش کروں، بس آخری مرحلے میں 2 جملے اور عرض کروں. علامہ جلال الدین سیوطی صاحب تفسیر در المنصور متوفا 911 ہجری، انہوں نے علوم قرآن پر مشتمل کتاب الاتقان میں یہ جملہ لکھا، کہا کہ پیغمبر گرامی اسلام کے 1.5 لاکھ اصحاب میں سے صرف 10 صحابہ وہ تھے جو قرآن کے مفسر تھے اور قرآن کا علم جانتے تھے، اور ان 10 میں سے سر فہرست علی ابن ابی طالب تھے. لیکن باقی 9 اصحاب اور اس کے علاوہ 1.5 لاکھ اصحاب جو قرآن سے متعلق جتنا بھی کچھ جانتے تھے، ان سب کا علم قرآن سے متعلق اگر اکٹھا کیا جائے اور اس علم کا علی کے علم سے تقابل کیا جائے تو اس کی وہی حیثیت ہے جو ایک قطرے کی سمندر کے مقابلے میں ہوتی ہے. یہ علی تاریخ انسانی کی محیر العقول ذات، یہ محدثین ہیں، مفسرین ہیں، اسلام شناس، مکتب اہل تسنن سے تعلق رکھنے والی وہ شخصیتیں کہ جن میں سے ہر شخصیت اپنے زمانے کی باکمال شخصیت مانی جاتی. اگر مستشرقین میں چلے جائیں، غیر مسلم اسلام شناس، وہ دانشور جو مسلمان نہیں لیکن اسلام کو پڑھا، اسلام سے متعلق کتابیں لکھی، خلیل جبران کو لکھی، شبلی شمائل کو دیکھ لیجیے، جورج جرداء کو دیکھ لیجیے. خلیل جبران مسلمان نے، عیسائی اور عربی اور انگریزی ادب کے استاد، سوشیالوجی اور علم الاجتماع اور نفسیات کے دانشور، کتنی کتابیں لکھی. ان کے اقوال خاص و عام سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں. یہ خلیل جبران جب علی کی زندگی کو پڑھا تو اپنی ناتوانی، اپنی کم مائگی، اپنی بے بذاتی اور اپنی عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے یہ جملہ لکھا کہ اے کائنات کیا ہو جاتا کہ اگر ایک مرتبہ پھر سے تو اپنی تمام تر قوتوں اور توانائیوں کو ایک نقطے پر سمیٹ کر آج کے بشر کو، آج کے انسان کو علی جیسا امام عطا کر دیتے. یہ خلیل جبران نے کہا اور یہ شبلی شمائل نے کہا علی نسختن مفردہ، غیر مسلم مفکر ہیں، مستشرق ہیں، کہ علی نسختن مفردہ، علی اس کائنات میں وحدہ لا شریک ہے. کوئی انسان علی کا عدیل و بدیل نہیں، سہیم و شریک نہیں، کوئی انسان علی کا ہم پلہ نہیں. اور بس اسی جملے پر اختتام کروں. شیخ الرئیس بو علی سینا، وہ مایاناز فلسفی کہ جس نے صرف چند لمحے استاد سے پڑھا، پھر زندگی میں کبھی کسی استاد سے نہیں سیکھا، استاد ناشناس معلم شیخ الرئیس بو علی سینا خمینی بت شکن نے آپ سے متعلق یہ جملہ کا انبیاء اور ائمہ کے بعد دنیا علم میں کوئی عالم
بو علی سینا کا سہیم و شریک نہیں، کوئی ہم پلہ نہیں، کسی استاد سے نہیں پڑھا، اس کے باوجود اپنے زمانے کے سارے علوم پر محیط تھے، یہاں تک کہ طب میں، حکمت میں، فلسفہ میں، منطق میں، تمام علوم میں کتابیں لکھی۔ آج سے 1000 سال پہلے ابھی بھی ان کی کتابیں زندہ ہیں، پڑھی جاتی ہیں، پڑھائی جاتی ہیں۔ یہ مایاناز فلسفی کہ ان کے شاگرد اکثر کہا کرتے تھے، اے ابو علی سینا، اگر آپ نبوت کا دعویٰ کریں سب سے پہلے ہم آپ کے نبی ہونے پر ایمان لے کے آئیں گے۔ یہ ابو علی سینا پہاڑ سے وزنی نام، ان کے شاگرد شہریار نے کہا، جناب ابو علی سینا، ہم آپ سے علی سے متعلق سننا چاہتے ہیں، آپ نے کبھی علی کے بارے میں بات نہیں کی، ہم جاننا چاہتے ہیں آپ کا علی کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ کہ کیا بتاؤں، سارے جملے جو اب تک میں نے عرض کیے وہ وزنی کلمات ہیں، سب ایک طرف، لیکن جو ابو علی سینا نے کہا یہ ایک طرف ہے، وزن کریں۔ کہ کیا بتاؤں علی سے متعلق، علی کی حیثیت کائنات کے تمام انسانوں کے درمیان اولین و آخرین میں وہی ہے جو محسوسات کے درمیان معقول کی، محسوسات کے درمیان معقول کی، اور معقولات کے درمیان مشہود کی، اور جو سال کے بقیہ شب و روز کے درمیان لیلۃ القدر کی۔ علی لیلۃ القدر کے جیسے ہیں، اگر لیلۃ القدر میں کوئی جاگے پھر بھی لیلۃ القدر ہے، سوتا رہے پھر بھی لیلۃ القدر، قرآن سر پر رکھے پھر بھی لیلۃ القدر ہے، قرآن سر پہ نہ رکھے پھر بھی لیلۃ القدر ہے، رات غفلت میں گزارے پھر بھی لیلۃ القدر ہے، عبادت کر کے گزارے پھر بھی لیلۃ القدر ہے۔ کہ علی مثل لیلۃ القدر ہے۔ اگر ساری کائنات علی کے دروازے پر سجدہ ریز ہو جائے، علی کی عزت میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر ساری کائنات علی کی دشمن بن جائے، علی کی عزت میں کچھ کمی نہیں آئے گی۔ علی خدائے بے نیاز کا عبد بے نیاز، علی حق تعالی کی تمام تر صفات، اسماء، اوصاف کا مظہر تام۔ اس راز کو میں دوسری مجلس میں عرض کروں گا۔ اس ابدیت کا راز کیا ہے؟ کیوں علی سرمدی ہے؟ کیوں علی لازوال ہے؟ کیوں علی لافانی ہے؟ کیوں علی آفاقی ہے؟ کیوں علی یونیورسل ہمگیر ہے؟ لیکن اب وقت ختم ہو رہا۔